لگائے ذہنی طور پہ ایک مناظرہ کیا قوم سے. ویسے تو مناظرے بہت سارے کیے حضرت ابراہیم نے مناظرے. آپ کو ذرا 2-3 مناظرے بتا دوں جلدی میں تاکہ ہمارا ٹائم بہت کم ہے اور بات بہت لمبی ہے. ایک مناظرہ تو حضرت ابراہیم نے گھر میں اپنے ابے نال کی تھا, اپنے باپ سے کیا. اذ قال لأبیہ سورہ مریم میں آ رہا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے ابا تم کیوں ایسے کی پوجا کرتے ہو جو سنتا بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں اور تمہارے کسی کام آ سکتا, ولا یغنی عنک شیئا تمہیں کوئی بھی نفع دے سکتا. ایک اور مناظرہ ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ نمرود سے مناظرہ کیا. وہ نمرود گرو گھنٹال تھا نا, بادشاہ تھا. اس سے کہا اذ قال ابراہیم ربی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب الذی وہ ذات ہے یحیی و یمیت جو زندہ بھی کرتا ہے اور قال تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے وہ موت کے قیدی کو رہا کر دیا اور رہائی والے کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا. تو قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ تو وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فأت بها من المغرب اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے. ایک لڑکا مجھے کہنے لگا استاد جی اگر وہ کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو بھی اپنے رب سے کہہ نکالے مغرب سے, تو سورج تو نکلتا نا مشرق سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا نمرود کو کہ تو نکال مغرب سے. تو مجھے لڑکا کہنے لگا استاد جی اگر وہ کہہ دیتا نمرود حضرت ابراہیم کو کہ تو بھی اپنے رب سے کہہ ابھی نکالے مغرب سے, تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے کہا نمرود تیرے جتنا بے وقوف نہیں تھا, تیرے جیسا بے وقوف ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا نمرود کو پتا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم نے دعا کر دی تو رب مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. اس کو پتا تھا ابراہیم سچا ہے, اگر انہوں نے کہہ دیا تو رب نکال دے گا, پھر میرے پلے کیا رہ جائے گا. اس لیے اس نے یہ کہا, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, پھر وہ ہکا بکا رہ گیا, کوئی جواب دے سکا. ایک اور مناظرہ بھی کیا جو عملی مناظرہ ہے, بولو جو اس کا ذکر کہاں ہے سورۃ الانبیاء میں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. آپ نے وڈے پوترو چھڑیا باقی سارے ہی توڑ دیتے, مار مار کہاڑے سٹا توڑے اور وڈے دے موڑے دے کہاڑا رکھ چھڑیا تاکہ انہوں نے گل پتہ لگ جائے جیڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکتا تو انہوں کی میں بچا سکتا ہے. یہ سارے مناظرے کیے, پر ایک عجیب و غریب مناظرہ جو ان آیات میں آ رہا ہے وہ کیا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا, کہ جب رات چھائی تو ایک ستارہ دیکھا. بولو ایک ہے. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نمرود نے بھی ایک خواب دیکھا جس طرح فرعون نے دیکھا. اس نے دیکھا کہ اچانک کوئی چیز ظاہر ہوئی ہے اور اس نے میری حکومت کو پاش کر دیا, ختم کر دیا. جب نجومیوں کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو بھی ختم کرے گا اور ان بتوں کو بھی اور ان کی پوجا بھی ختم کر دے گا. اب اس نے آرڈر جاری کیا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. یہ حکومتیں انجدی ہی ہوندی ہیں. کوئی بندہ, چین والے ہیں نا, وہ روزوں میں پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھے گا. چنانچہ رات کو اگر کسی کے گھر چولہا جل رہا ہو, لائٹ جل رہی ہو تو فوری پکڑ کے سزا دیتے ہیں, معافی بھی نہیں دیتے. یہ چائنا والے جو پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں. تو بہرحال عرض کر رہا تھا نمرود نے آرڈیننس جاری کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی سال پیدا ہوگا, اسی وہ پیدا ہونے والا اور تیری خیر نہیں.
اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی خاوند بیوی کے قریب اور کوئی بیوی خاوند کے قریب. یہ ایسی منصوبہ بندیاں آتی رہتی ہے، فکر نہ کرے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بالکل چھوٹی عمر کی تھی، ان کو حمل تو ہو گیا مگر کسی کو پتا وہ حمل ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ نے پھر اپنی قدرت ساتھ ملا دی نا. اور جب پیدائش کا وقت آیا تو ایک غار میں چلی گئی، اس میں جا کے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ جاتی تھی دودھ پلا کے آ جاتی تھی، مگر کبھی لیٹ ہو جاتی تھی تو جا کے دیکھتی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی چوس رہے ہیں. ایک انگلی سے دودھ آ رہا ہے، دوسری سے شہد آ رہا ہے، تیسری سے پانی آ رہا ہے، اور ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بڑھ رہے ہیں، ہفتے میں مہینے کے برابر بڑھ رہے ہیں، اور مہینے میں سال کے برابر بڑھ رہے ہیں. آخر اللہ دا یار جمع ہے نا، اللہ دا خلیل ہے. تو جب ایک دن نکلے باہر غار سے، پہلی نظر پڑی، زمین آسمان دیکھا، تو بولتے ہی اپنی ماں سے، تیرا 14 سال کی عمر تھی، بعد نے 7 سال بھی لکھی ہے، چلو کوئی نہیں، 14 سال کا بھی تو بچہ ہی ہے نا. وہ آئے اور گھر میں پوچھا، امی میرا رب کون ہے؟ میرا، اس نے کہا تیرا ابا. آج دی زنانی کہندی ہے تیرے ابے نے تو کچھ کیتا ہی نہیں، اب تیرے مامے ہی پالیا تے ماسیاں ہی تینوں پالیا ہے، تیرے نانکیاں والوں ہی آیا جو کچھ آیا ہے، تیرے ابے دے پلے تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کہا تیرا رب تیرا ابا، بولو تیرا. آگے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابے کا رب کون ہے؟ ہائے 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 یار کو کون ہے؟ سبحان اللہ. ابے کا رب کون ہے؟ ساڈے پتر جی گل پوچھتے نہیں، وہ تو پوچھتے ہیں ابا امریکہ کیویں جائیدا ہے؟ وہ ابے کا رب، انہوں نے کہا نمرود. ابے کا رب، تو پھر ساتھ ہی تیسرا سوال کیا، نمرود کا رب کون ہے؟ اما نے تھپڑ مارا، کہنے لگی اے یہ جنہیں نمرودی ایسی تیسی کرنی ہے، اے یہ ہو جہدے پیچھے ساریاں پابندیاں لگیاں نے. اے سوال پہ دستا ہے کہ یہ وہی ہے. بولو یہ. لو جی یہاں سے سفر شروع ہو گیا، باقی معاملات پھر بتاؤں گا، بس آپ کو مزہ دینے کے لیے میں نے کہا کچھ تو چکھا دوں نا. اب آئے ڈائریکٹ، چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ایک دن رات چھائی ہوئی تھی اور ستارہ نکلا. زہرا ستارہ سمجھ لیں، کوئی بھی آپ سمجھ لیں، وہ بڑا روشن تھا، موٹا تازہ، اور یہ لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، کہا یہ میرا. سارے خوش ہو گئے، اوے ابراہیم ساڈا ہو گیا جی، رل گیا ساڈے نال. بولو اور شکر کرو تسی کوئی نہیں سی، نہیں تو تسی فتوا بھی لا چھڑنا سی. ہاں ہن بھی ایک بندے آکھے استغفر اللہ، مجمع بھی آکھے. حالانکہ یہاں استفہام انکاری ہے. بولو استفہام انکاری ہے کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ یا جیسے کوئی آپ کو کہے یہ بندہ بڑا پہلوان ہے، کی نام ہے اگو تہاڈا؟ اور اگوں دی صحت شاید قادری چشتی صاحب والی ہوئے، تے تسی آکھو اے نگامے پہلوان نو بھی ڈگیا سی، تے تسی کہو گے اے پہلوان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اے پہلوان ہے. یا کوئی بندہ آکے کہ حاجی خلیل صاحب دوڑ دیا مینار پاکستان چڑھ گئے نے، انہیں کہنا ہے بابا. نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ استفہام ہے، کیا یہ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا قادری صاحب پہلوانی میں جیت سکتے ہیں؟ یہ تھا کہ ھذا ربی اھذا ربی، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے سمجھا من گیا. پر آگے قرآن کہتا ہے فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، جب تو قال لا احب العافلین، ماری سٹ کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اگر یہ رب ہے تو ڈوبا کیوں؟ اور جو میرا رب ہے وہ ڈوبتا نہیں، ڈوبنے والوں کو بھی بچاتا ہے.
بولیے ڈوبنے والوں کو بھی، لہذا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اگلا مسئلہ، فلما رأى القمر، دوسری رات پھر قوم کو بلایا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ، سارے آ گئے، اور فلما رأى القمر، دیکھا چاند کو، بولو دیکھا بازغا، بڑا چمک رہا تھا، وہ چند چمکتا ہے یا نہیں ہے؟ تو قال ھذا ربی، کہا یہ رب ہو سکتا ہے بھائی، چمک دمک بڑی ہے، بولو چمک دمک ہے۔ پر فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، بولو وہ بھی، تو کالا، تو کہنے لگے لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، اگر مجھے میرا رب ہدایت دیکھو نا، یہ ہوتا ہے بات سمجھانے کا ایک انداز کہ پہلے اگلے کو ساتھ ملانا پھر بات سمجھانا، پہلے اگلے کو ساتھ ملانا اور پھر بات، یہ بہت اچھا طریقہ ہے تبلیغ کا، دعوت کا، مناظرے کا، کہ پہلے اس کے ذہن میں گھسنا، اس کے دل میں جانا اور پھر پیغام پہنچانا۔ اور ہمارے مولوی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کافر کہہ کے تبلیغ شروع کرنی ہے، پہلے کہنا ہی کافر ہے، اور اپنوں کو بھی کہنے سے بعد نہیں آتے۔ اب میں کل بتاؤں گا کہ داتا صاحب کے عرس میں کل کیا ہوا ہے، یہ کب بتاؤں گا؟ زندہ رہا تو کل بتاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، ساڈے ایک بہت بڑے ہیوی ویٹ مولوی صاحب نے اپنی پارٹی بدل کے ادھر صاحب والے گستاخ والے پوسے ٹر گیا، کل پھر داتا دے دربار تو بھی دھکے پے نے، اور جد ساڈے وال سی اسی راہ وچ پھول وچھاندے سی، دنیا ترستی سی انہوں ویکھن نوں، تے کل بیچارہ دے گا تو بھی گزریا تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہویا، نائیاں نے بھی سلام نہیں کیتا، کیوں؟ رب عزت اس کی کرتا ہے جو محمد کے صحابہ کی عزت کرتا ہے۔ خیر یہ کل بتاؤں گا اگر زندہ رہا۔ عرض کر رہا تھا جب چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، تو کہا لئن لم یہدنی ربی، او چاند کے پجاریو، اگر مجھے رب ہدایت نہ دیتا لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا، یعنی تم تو گمراہ ہو، تمہارا یہ معبود تو ڈوب گیا، پر میرا اللہ تو ڈوبنے سے پاک ہے، اس چاند پر تو گرہن لگ جاتا ہے، اللہ تو اس کیفیت سے بھی پاک ہے۔ لو جی، فلما رأى الشمس، کہو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو نا، ستارے تو وڈا چن تے چن تو وڈا، ہن آ گئی بابے سورج دی گل۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے، کرنیں نکل رہی ہیں، لاٹیں مار رہا ہے، کہ کوئی آنکھ بھر کے دیکھ سکتا، تو ساری قوم کو پھر بلا لیا، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، مسئلہ حل کریے۔ مسئلہ کیا ہے؟ قال ھذا اکبر، اقال ھذا ربی، اے رب، چھڈو نا ستارے نو، چھڈو چانو، اینو ہی مان لو۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی ساڈے بارے چ ہے۔ قوم نے کیا کہا کہ یہ بھی ہمارے بارے میں ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کالا، پھر بات کر دی، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو، میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ پھر رب کا تعارف کرایا، الذی خلقنی، وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، ہدایت عطا کی، الذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میں ان سب سے بری ہوں، بولو ان سب سے۔ اور آخری بات سنو، انی وجہت، میں ان سب سے اپنا چہرہ ہٹاتا ہوں، ہٹا کر، انی وجہت، میں چہرہ پھیرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، کدھر؟ وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس رب کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔
کیا اوقات ہے ستاروں کی، کیا اوقات ہے چاند کی، کیا اوقات ہے سورج کی، یہ آسمان سے لگے ہیں نا، اور رب تو وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور زمینوں کو حنیفہ اور یکسو ہو کر سب سے ناطہ توڑ کر رب سے جوڑتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے۔ ہمارے نبی بھی نماز کے شروع میں یہی پڑھا کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وامرت انا ذالک وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ یہ حضور نماز شروع کرتے وقت پڑھا کرتے تھے، پھر کہتے تھے، فرماتے تھے اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم رب کا شریک بنا رہے ہو۔ بولو، جن کو تم رب کا، میرا رب تو وحدہ لا شریک ہے۔ لو جی 5 منٹ پڑے ہیں، میں پہلے ہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔